نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، یہ سورہ البقرہ کا درس شروع ہوا ہے۔ سورہ البقرہ مدنی سورت ہے اور بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے۔ آگے اس میں گائے کا تذکرہ آئے گا۔ یہ قرآن حکیم کی بڑی صورتوں میں سے ہے اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورہ مبارکہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، سمجھا۔ مختلف روایات ہیں کہ 9 سال لگ گئے، 11 سال لگ گئے، 7 سال لگ گئے، اور وہ یہ سیکھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو سیکھنے کے بعد ایک بین الاقوامی دور پیدا کیا اسلام کا، جس میں عدل ہے، انصاف ہے، حقوق مل رہے ہیں، غربت ختم ہو گئی۔ بہت بڑا عظیم الشان دور پیدا کیا قرآن حکیم کی صورت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اور اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، زندگی نے ساتھ دیا، تو میں ایسا نظام پیدا کروں گا کہ مجوس کی ایک عورت، بیوہ عورت، مجبور عورت جو کافرہ ہے، اسے بھی بھیک مانگنے کے لیے کسی سرمایہ دار، جاگیردار اور وڈیرے کے دروازے پر دستک نہیں دینی پڑے گی، اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو قرآن حکیم انسانیت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اب اس میں قرآن کیا سکھاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے ایسا بہترین سسٹم پیدا کر لیا۔ اس لیے فرمایا الف لام میم، اس کی مراد اللہ جانتا ہے۔ محققین علماء نے، جیسے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کہ اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت کی ہے اور بہت ساری چیزیں، خوبیاں اس کی بیان بھی کی ہیں۔ وہ لائق مطالعہ ہیں، شاہ صاحب کی کتب کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ اسم اشارہ ہے اور یہ برائے بعید ہے، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں قرآن حکیم کے لیے اس کی عظمت کی وجہ سے یہاں یہ والا اشارہ استعمال کیا کہ اس کتاب میں کوئی ریب اور شک نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ شک جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کلام ہی سرے سے غلط ہے، یا دوسری چیز یہ ہے کہ سننے والے کے دماغ میں خلل واقع ہے۔ تو یہاں پہلی چیز تو اس کتاب میں کوئی خلل نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی شک کی بات نہیں، یہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اور پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب جس نے اپنے اندر تقوی پیدا کیا اور جس نے اپنے اندر عدل پیدا کیا، جس نے اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کی، اللہ کا دھیان اپنے اندر پیدا کر لیا، وہ متقی ہے۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں متقین کی 6 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی چیز فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان لاتے ہیں بالغیب پر، اندیکھی چیزوں پر جنہیں انہوں نے نہیں دیکھا۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے جنت ہے، ہم نے نہیں دیکھی، جہنم ہم نے نہیں دیکھی، فرشتے ہمارے سامنے نہیں آئے، عالم مثال کو ہم نے نہیں دیکھا، عالم ملکوت، عالم جبروت کو ہم نے نہیں دیکھا، اور بہت سارے ہزاروں لاکھوں جہان ہیں جن جہانوں کا ہمیں مشاہدہ نہیں ہے۔ ان سب پر ہم ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ان کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ تو متقین کی جماعت کی پہلی صفت یؤمنون بالغیب ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے کر آتی ہے۔ دوسرا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
وہ جماعت نماز قائم کرتی ہے۔ اب اقامت صلاۃ، یہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یقیمون، اقامت نماز کو قائم کرنا۔ جیسے نماز کھڑی ہوتی ہے تو اقامت میں یہی کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی۔ اب اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کے تمام تر لوازمات ہمارے ذہن میں موجود ہوں، ہم باوضو ہوں، با ادب ہوں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، حلال کھا کے آئے ہوں، اور نماز کے جو تقاضے ہیں، جو ہماری نماز ہمارے اندر مساوات پیدا کرتی ہے، شاہ اور گدھا کو ایک ہی جگہ پر کھڑا کرتی ہے، تو یہ خوبی بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو یہ اقامت صلاۃ ہے۔ آج ہم نماز صرف پڑھ لیتے ہیں، اور نماز کے جو قیام ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور قیام کا تعلق نماز کا وہ تب ہوگا کہ جب ہم اس کا دور پیدا کریں گے۔ اسلام کا پورا دور سیاسی، معاشی، عمرانی پیدا کرنے کے بعد ہی آپ نماز کے وہ سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنے کی حکمت اور تدبیر کو سمجھنا، اسے عمل میں لانا بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز یہاں پر متقین کے لیے بیان فرمائی، یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں قرآن حکیم نے یہاں ہمیں رہنمائی ارشاد فرما دی کہ دین اور عبادات، ان کا عبادات کا انسان کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ عبادات تین قسم کی بن گئیں کہ کچھ عبادات وہ ہیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو پریکٹیکلی عملی طور پر ادا کی جاتی ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو تینوں قسم کی عبادات کو یہاں پر پیش کر دیا، اور پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، میرے محبوب جو کتاب ہم نے آپ پر بھیجی ہے، نازل کی ہے، اس کتاب پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ آج مسلمان اس کتاب پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے پیچھے ہے، یعنی سچ پر ایمان رکھتا ہے، بولتا جھوٹ ہے، عدل پر ایمان رکھتا ہے، کرتا ظلم ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اس لیے فرمایا بما انزل الیک، اس کتاب پر بھی متقین کی جماعت ایمان لے کر، کامل ایمان، یعنی اندر سے بھی ایمان ہو، باہر بھی ایمان ہو، زبان سے بھی ہو، عمل سے بھی ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو۔ اور پھر فرمایا بما انزل الیک کے بعد کہ جو انزل نازل ہوا ہے الیک آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا آپ سے پہلے، متقین کی جماعت اس پر بھی ایمان لاتی۔ یعنی ہم اس کتاب سے پہلے تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحیفے آئے، انبیاء آئے، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے جب ہم یہ بات کہیں کل آمن باللہ، سب اللہ پر ایمان لے کر آئیں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آئیں۔ تمام رسول اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہیں، تمام کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ باقی سارے وہ فرقے جو ہیں وہ دوسرے کی نفی پر اپنی دین کی بنیاد رکھتے ہیں، ہم نفی پر دین کی بنیاد نہیں رکھتے۔ اس لیے آج جب ہم فرقوں میں بٹے تو نقصان اٹھایا، تو قرآن حکیم ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم نے ان پر بھی ایمان لانا ہے جو ہم سے پہلے آئے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ متقین کی جماعت آخرت کو مانتی ہے، اسے پتہ ہے ایک وقت آئے گا، حساب کتاب ہوگا، سوال کیا جائے گا، جواب دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے آج ہم اپنے عمل کی بنیاد اسی پر رکھیں، آخرت پر۔ فرمایا جس نے اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لیں، متقین کی جماعت میں شامل ہو گیا، اس کے لیے کیا چیز ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہ ہیں فلاح پانے والے۔ تو گویا ہدایت اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہم نے مانگی تھی، اللہ نے کہا تم مجھ سے ہدایت مانگ رہے تھے صراط مستقیم کی، تو صراط مستقیم یہ متقین کی جماعت کے ساتھ شامل ہو کر تم ہدایت یافتہ بھی ہو جاؤ گے، فلاح بھی پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن حکیم کے ساتھ تعلق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا نور عطا فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اور تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔